بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدر ہائر سیکنڈری اسکول جونیئر برانچ کے آن لائن سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گی، اور تمام نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر کرنے کا اہتمام بھی کر رہی ہوں گی۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ میرے ساتھ پڑھیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پیاری طالبات، آپ سب کو معلوم ہے نا کہ اس ہفتے کی ہماری تھیم نماز ہے۔ اس ہفتے آپ لوگ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق نماز ادا کریں گے، اور نماز کے دوران ہر رکن کو آرام آرام سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ طالبات، یہ آپ کی جماعت سوم کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 ہے، جس میں آج ہم سبق قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے سوال جواب کریں گے۔ طالبات، پچھلے لیکچرز میں ہم نے سبق قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کی بلند خوانی اور وضاحت کی تھی۔ آپ سب کو یقیناً سبق اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور آپ سب نے اچھی طرح سے سبق کو پڑھ بھی لیا ہوگا۔ تو آج ہم تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ تمام باتیں آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں۔ قرآن کریم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ آپ سب کو تو معلوم ہے نا، جلدی سے بتائیے۔ شاباش۔ قرآن کریم کو وضو کر کے اونچی جگہ پر رکھ کر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی دوسرا پڑھ رہا ہو تو ادب سے خاموش ہو کر سننا چاہیے، اور جہاں سجدہ تلاوت یعنی کہ سجدہ تلاوت کی آیت آ جائے وہاں کیا کرنا چاہیے؟ شاباش، وہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ تو چلیں، اب تمام باتیں آپ لوگوں کو ایک بار پھر یاد آ گئی نا؟ ویری گڈ۔ تو اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ طالبات، یہ آپ کی اسلامیات کی نوٹ بک ہے، یقیناً آپ سب کے پاس موجود ہوگی، تو جلدی سے نکالیے کیونکہ آج ہم اپنی نوٹ بک میں کام شروع کریں گے۔ یہاں اسکرین پر آپ کو انڈیکس نظر آ رہا ہے نا سب کو نظر؟ اپنی کاپی کھولیے اور اس نوٹ بک میں جہاں یہ انڈیکس آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سب سے پہلے ہم اس کو فل کریں گے نمبر شمار میں، کیونکہ ہمارا پہلا کام ہے تو ہم 1 لکھیں گے۔ اور آج تاریخ کون سی ہے؟ ڈیٹ کیا ہے آج؟ ویری گڈ، 25 اگست 2021۔ اس کے بعد عنوان میں ہم سب سے پہلے سبق کا نام لکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، اور اس کے نیچے آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ سوال جواب۔ تو نیچے ہم سوال جواب تحریر کریں گے۔ اس کے بعد جس صفحے سے آپ کا کام شروع ہو رہا ہے آپ اسی صفحے کا نمبر یہاں پر لکھ دیں گے۔ انڈیکس بنانے کے بعد سب سے پہلے صفحے پر ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل بنانے کے لیے آپ لوگ مختلف کلرز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت پیارا سا اچھا سا ٹائٹل پیج بنائیے گا۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اب اگلا صفحہ نکالیں۔ اس صفحے پر ہم سوال جواب کریں گے۔ پینسل کو اچھی طرح سے شارپ کر لیں
کام بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے اور خوشخط ہونا چاہیے۔ ایک سطر چھوڑ کر کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تاریخ لکھیں، اور تاریخ ہم کہاں لکھیں گے؟ کون سی سائڈ پر لکھتے ہیں؟ شاباش، رائٹ سائڈ پر۔ اور لیفٹ سائڈ پر آپ کو صفحہ نمبر نظر آ رہا ہے، وہ لکھیں گے۔ اور سب سے اوپر ہم کیا کریں گے؟ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ ریڈ لائن پر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو سوالات لکھنے کے لیے بلو کلر کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کام صاف ہونا چاہیے اور کلر کو اچھی طرح سے شارپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ کام ایک سطر چھوڑ کر کرنا ہے، سب کو پتہ ہے نا؟ ویری گڈ۔ تو اب ہمارا پہلا سوال ہے، قرآن کریم کا ادب کرنا کس کے لیے ضروری ہے؟ قرآن کریم کا ادب کرنا کس کے لیے؟ قرآن کریم کا ادب کرنا کس کے لیے ضروری ہے؟ طالبات، یہ آپ کا کلاس ورک ہے، آپ سب میرے ساتھ ساتھ ابھی اور اسی وقت کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جلدی سے بتائیے کس کے لیے ضروری ہے؟ شاباش، قرآن کریم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سبق میں پڑھا ہے نا ہم نے؟ یاد ہے نا آپ سب کو؟ ویری گڈ۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ سب کو معلوم ہے نا کیا پڑھنا چاہیے؟ جلدی سے بتائیں۔ ویری گڈ۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سب کام کر رہے ہیں نا میرے ساتھ ساتھ؟ شاباش۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف۔ اگر لوگ کام میں مشغول ہوں تو قرآن کریم کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اگر لوگ کام میں مشغول ہوں تو قرآن کریم کس طرح پڑھنا چاہیے؟ یعنی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے گھر والے، آپ کے بھائی بہن موجود ہیں، تو اس وقت آپ کو قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ معلوم ہے نا آپ سب کو؟ اگر لوگ کام میں مشغول ہوں تو قرآن کریم آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر لوگ کام میں مشغول ہوں تو قرآن کریم آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ طالبات، جب لوگ کام میں مشغول ہو تو قرآن کریم آہستہ آواز سے کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن کریم کو سننا واجب ہوتا ہے، اور اگر تمام لوگ باتوں میں یا کسی اور کام میں مشغول ہوں گے اور آپ تلاوت شروع کر دیں گے تو وہ کیسے سن پائیں گے، ہے نا؟ تو اس لیے آپ کو آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے، اوکے؟ اب ہمارا آخری سوال ہے، جہاں سجدے کی آیت آئے وہاں کیا کرنا چاہیے؟ طالبات، قرآن کریم میں بعض آیتیں ایسی ہیں جنہیں ہم آیات سجدہ کہتے ہیں، اور ان کی کل تعداد 14 ہے۔ تو اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہاں پہ سجدے کی آیت آ جائے تو وہاں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ویری گڈ۔ جہاں سجدے کی آیت آئے وہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ جہاں سجدے کی آیت آئے وہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ سب نے میرے ساتھ تمام کام مکمل کر لیا ہوگا اور سب کو اچھی طرح سے ساری باتیں سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی۔ تو اب اسے یاد بھی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟
اپنے اساتذہ کو اور ادارے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔